پیار بے شمار مکمل ناول آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی ہماری محنت کا جواب اپنی سپورٹ کی شیپ میں دیجیے، تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ پہن کیا رکھا ہے تم نے؟ تو یہ سب تمہاری پلاننگ تھی میرے قریب آ کر مجھے رجھانے کی۔ تمہیں کیا لگا تم میرے سامنے یوں سج سنور کر آؤ گی اور میں تمہاری جوانی کو خراج پیش کروں گا؟ وہ اس کے قریب آتے آتے بولا، جس پر وہ سسک اٹھی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ الماری میں مجھے جو ملا میں نے پہن لیا اور کوئی بات نہیں ہے۔ مومل سسکتے ہوئے بولی اس کی جنون خیزیوں پر۔ او یہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہے۔ اصل میں تم اپنا جسم دکھا کر مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر تم یہ بات نہیں جانتی کہ تم نے اپنی ہی عزت کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا بغیر چھوئے؟ وہ اپنی انگلیاں اس کے جسم پر ٹریس کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ بلک اٹھی تھی۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، کیونکہ اب وہ اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، وہ اس کی انگلیوں کو آگے سرکتے دیکھتے ہوئے چیخی، کیونکہ وہ اب اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ علیزے، میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ تمہاری آواز بھی بہت زیادہ کٹ رہی ہے اور بابا بھی بلا رہے ہیں مجھے۔ میں ان کی بات سن لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بالاج نے کال بند کی اور اٹھ کر اپنے بابا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ جی بابا جان، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بالاج بیٹا، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا کہیں، میں سن رہا ہوں سب۔ خیریت ہے نا؟ بالاج، میں بات کو گھما پھرا کر بالکل نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو نا، تمہاری پھپھو کے انتقال کے بعد مومل بالکل اکیلی ہے۔ اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے سر پر کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ اس کی بوڑھی دادی کو تو اپنی ہوش بھی نہیں ہے۔ وہ کیا اس کا دھیان رکھے گی؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرسوں جمعے والے دن تمہارا اور مومل کا نکاح کر کے اسے یہاں اپنے گھر لے آئیں گے، تاکہ وہ یہاں ہمارے پاس ہماری نظروں کے سامنے رہے، ہمیں بھی اطمینان رہے گا۔ وہ اجمل صاحب کی بات پر چونک کر جھٹ سے بولا، مگر بابا میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتی تم اس سے شادی؟ وہ سرد لہجے میں بولے، کیونکہ بابا شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ نہ میں نے کبھی اس سے بات کی، نہ اس نے کبھی مجھ سے بات کی۔ شادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے دل میں فیلنگز ہونا ضروری ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو انڈرسٹینڈنگ خود ہی ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے لیے میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تم بس اپنی تیاری کرو، باقی کے انتظامات میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر اجمل صاحب اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ بالاج کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر دیوار میں دے مارتا۔ بابا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گاؤں کی لڑکی میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ بالاج خان 25 سالہ نوجوان، جس کی 1 سال پہلے ہی پڑھائی مکمل ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کی کافی لڑکیاں مرتی تھیں اس پر۔ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ اس نے کبھی زیادہ دوستیاں کی ہی نہیں تھیں۔ یونیورسٹی میں اس کے 2 دوست بنے تھے، ایک شان اور دوسری ایلیزے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص دوست نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ہر حرکت پر اس کا باپ کی نظر ہوتی ہے۔ 1 سال سے اس نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اب اس نے کافی حد تک اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ امی پلیز 1 منٹ کے لیے کچن سے باہر آ کر میری بات سن لیں پلیز۔ بابا کو تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مومل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ بہت چھوٹی ہے وہ امی، پلیز بابا سے بات کریں۔ بالاج، تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے بابا تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا، اس لیے چپ چاپ ان کے فیصلے کو قبول کر لو اور تیاری کر لو شادی کی۔ امی، آپ اور بابا میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اس معاملے میں، پلیز امی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ فوزیہ بیگم نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو تم اپنی ماں کو؟ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، مگر میں ایک پڑھی لکھی اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالاج خان، یہ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھی تم اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہو؟ افسوس ہے بیٹا تمہاری سوچ پر۔ میں جانتی ہوں وہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکی نہیں ہے، زیادہ فیشن کرنا اسے نہیں آتے، مگر وہ بڑوں کی عزت کرنا اچھے سے جانتی ہے۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، گھرداری اور کس سے کیسے بات کرنی ہے، اس سے یہ سب چیزیں بہت اچھے سے معلوم ہیں۔ بات رہی تمہارے اسٹینڈرڈ کی، تو جب وہ یہاں آ جائے گی، تمہارے ساتھ رہے گی، تو تمہارے رنگ ڈھنگ میں ڈھل جائے گی۔
بلاج خان نے گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ امی، عزت کرنا، گھرداری کرنا اچھی بات ہے، مگر شادی گھرداری بڑوں کی عزت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اگر ہمارے دل نہ ملے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ بس بہت ہو گیا بلاج خان، اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں۔ جاؤ اور جا کر تیاری کرو، کیونکہ تمہارے ابو اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے ہیں۔ بالاج خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ لاک کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا کبھی اس کی مرضی نہیں چلے گی اس کی زندگی میں؟ کیا میرے خوابوں کی، میرے خواہشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں اس لڑکی کو برا نہیں کہہ رہا، مگر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے امی ابو کو سمجھاؤں؟ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور شان کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کہاں ہو شان تم؟ مجھے ملنا ہے تم سے، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے گھر آیا ہوں۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں شان، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے مجھے بھی بتاؤ بلاج۔ اس نے کال بند کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جانے کے لیے نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر بلاج نے شان کو کال کی، مگر وہ اس کے گھر کے باہر کھڑا ہے، فون باہر آ جائے، مگر شان نے اسے اپنے گھر پر ہی بلا لیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اپنا چہرہ دیکھو کیسے پیلا پڑ گیا ہے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ نہیں پوچھو گے کہ کہاں اور کس کے ساتھ؟ ہاں ہاں بتاؤ، کون ہے وہ محترمہ، کون ہے وہ خوش نصیب جو بلاج خان کی بیوی بننے جا رہی ہے؟ رضیہ پھپھو کی بیٹی مومل کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے ابو نے میرا۔ مومل؟ یہ وہی ہے نا جس کی امی کی ابھی ڈیتھ ہوئی تھی؟ گاؤں میں رہتی ہے نا یہ لوگ؟ شان نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، گاؤں میں رہتی ہے، نہ پڑھی لکھی ہے، نہ اسے فیشن سینس ہے۔ نہیں، میں نے کبھی اس سے بات کی ہے، اس کے لیے میرے دل میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جناب، تو یہ بات ہے، شان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ تم نے بات کی ہے اس بارے میں آنٹی انکل سے؟ ابو تو بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ امی سے میں نے کہا ہے کہ میں مومل سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا کہ تمہارے ابو وہاں ہاں کر چکے ہیں۔ اتنے میں زینب کمرے میں انٹر ہوئی، جس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ بالاج، اگر تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ زینب نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بلاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے میری شادی ہو وہ میرے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، ہم دونوں کی سوچ ملتی ہو۔ کیا تم نے کبھی اپنی کزن سے بات کی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے تم دونوں کی سوچ ملتی ہو۔ بالاج، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ سٹینڈرڈ وینڈرڈ کچھ نہیں ہوتا، دو دل آپس میں مل جائیں یہی بہت ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس، تمہارے گھر میں آ جائے گی تو پھر تمہیں جو کچھ پسند ہے اسے بتانا، وہ ویسے ہی کر لے گی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم بہت زیادہ پڑھی لکھی ہائی سٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرو گے تو پھر بس وہ تمہیں فیشن کر کے ہی دکھائے گی، نہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرے گی اور نہ ان کا خیال رکھے گی، اور نہ ہی تمہارے گھر کو سنبھالے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار لڑکے ہو، اچھے اور غلط کی پہچان بھی ہے تمہیں، اور تمہاری امی ابو کبھی بھی تمہارا غلط نہیں سوچیں گے۔ آج تم جس مقام پر ہو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی ہو، یہ تم اچھے سے جانتے ہو، اس لیے میں تو تم سے یہی کہوں گی کہ تم اس رشتے کو قبول کر لو۔ دیکھ لو بھائی، میری بیوی نے اتنی پیاری پیاری باتیں کر دی ہیں، اب تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ بالاج، یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو شاید میں جا کر انکل آنٹی کی منتیں کر کے انہیں منا لیتا۔ اب ہم کیا کریں بھائی جب تم کوئی لڑکی پھنسا ہی نہیں سکے؟ شان نے ہنستے ہوئے کہا تو زینب بھی ہنسنے لگ گئی۔ بہت معصوم ہے یہ، سمجھائیں اپنے دوست کو۔ یہ کہہ کر زینب وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں بالاج کا موبائل بجنے لگا۔ علیزے کی کال ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، ہاں علیزے بولو، میں کافی دیر سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، تم نے کال بیک ہی نہیں کی۔ وہ بس یار بات ہی ایسی ہو گئی تھی، میں بھول گیا، بالاج نے کہا تو علیزے جھٹ سے بولی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہی ہے بالاج، مجھے تمہاری آواز سے تو نہیں لگ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ یار، بس امی ابو نے اچانک میرا رشتہ طے کر دیا ہے میری کزن کے ساتھ۔ یہ سن کے علیزے کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ کیا رشتہ طے کر دیا ہے؟ ہاں، رشتہ طے کر دیا ہے میرا، اور شادی ہے بہت جلد میری، مگر اتنی جلدی کیوں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ ملنا ہے مجھے تم سے، ضروری بات کرنی ہے مجھے بھی تم سے۔ سوری علیزے، میں اس وقت تم سے نہیں مل سکتا، میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈپریس ہوں، اور ویسے بھی میں اس وقت شان کے گھر ہوں۔ جی شان کے گھر؟ ٹھیک ہے، میں وہاں آ جاتی ہوں۔
نہیں علیزہ پلیز یہاں مت آنا، کیونکہ میں 10 منٹ تک گھر کے لیے نکل رہا ہوں، بابا کی کال آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر بالاج نے کال بند کر دی۔ میری بات تو سنو بالاج، کیا کہہ رہی تھی علیزہ؟ پتہ نہیں یار، اس نے آج دن میں بھی مجھے کال کی تھی، کہہ رہی تھی کہ ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت بابا نے مجھے بلا لیا تھا اور اب کہہ رہی ہے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ملنا ہے اس وقت۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا نہ ہی کسی سے ملنے کا۔ شان کو تھوڑا تھوڑا شک تھا کہ علیزہ بالاج کو پسند کرتی ہے، اسے پرپوز کرنا چاہتی ہے، مگر اس نے ابھی تک یہ بات بالاج سے نہیں کہی۔ چائے پیو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آنٹی انکل کا ہر فیصلہ آج تک تمہارے لیے بالکل صحیح ثابت ہوا، اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے ایسے ہی نہیں کر دیا، کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، اس لیے کل سے ہم تمہاری شادی کی تیاری سٹارٹ کریں گے۔ شان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، دن میں بھی اس نے مجھے اگنور کیا ہے اور اب بھی۔ یہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اتنی جلدی؟ نہیں بالا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ بالا سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگلے دن باراج اپنے امی ابو کے ساتھ پورا دن شاپنگ میں مصروف رہا۔ علیزہ سے کال کرتی رہی مگر اس نے اس کی ایک کال اٹینڈ نہ کی۔ جب وہ شاپنگ سے فری ہوا تو اس نے اپنے کچھ دوستوں اور کزنس کو انویٹیشن بھیجا۔ یہ دیکھ کر علیزہ کا تو دل جل اٹھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو نوچ لے۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ شاید اس نے بہت دیر کر دی بالاج کو پرپوز کرنے میں۔ جمعے کے فوراً بعد بالاج کا نکاح تھا۔ ان کا نکاح بہت سادگی سے کیا گیا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس کی پھوپھو کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لیے مومل نے کہا تھا کہ وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ علیزہ کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی، اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر رکھا، رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف نمایاں تھے۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں، وہ بار بار موبائل اٹھاتی، بالاج کی تصویر دیکھتی اور پھر غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیتی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، اب بالاج کسی اور کا ہو چکا ہے، میں نے بہت دیر کر دی۔ دوسری طرف نکاح کے بعد مومل اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی اور بالاج اپنے دوستوں کو کزن کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص جذبات نہیں تھے، جیسے وہ بس ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ بالاج ٹائم دیکھو، اب تمہیں کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ شان نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چلا جاؤں گا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ فضول باتیں نہ کرو، اٹھو اور کمرے میں جاؤ، شان نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ اتنے میں اجمل صاحب بھی کمرے میں انٹر ہوئے اور غصے سے بالاج کو دیکھنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ جی بابا جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس کی دلہن بیڈ پر سر سنور کر بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر ان جناب نے تو ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ اس نے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ مومل یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تم بھی کپڑے چینج کر لو، واش روم سے نکل کر اس نے مومل سے کہا تو وہ فوراً بولی، کیا آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں گے نہیں؟ مجھے دیکھیں گے نہیں؟ میری منہ دکھائی نہیں دیں گے کیا؟ نہیں، میں نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیڈ پر سے تکیا پکڑا، صوفے پر رکھا اور لیٹ گیا۔ لائٹ بند کر دینا، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ یہ کیسا کھیل کھیل رہا تھا قسمت نے اس کے ساتھ کہ پہلی رات ہی اس کے شوہر نے اس کا دل توڑ دیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کے اندر اٹھ کر واش روم میں بھی جانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے یہاں چپ کروانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، اسے خود ہی ہمت کرنی پڑے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، کمرے کی لائٹ بند کر کے وارڈروب کھولی، جو اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ پکڑ کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہ کیسا ڈریس ہے؟ اس کو پہننا کیسے ہے؟ وہ ڈریس ایک لمبی جالی دار بلیک نائٹی تھی جو شاید مومل نے پہلی بار دیکھی۔ بہت ہی مشکل سے اس نے وہ نائٹی آخر کار پہن ہی لی۔ کمرے میں جا کر وہ بیڈ پر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو پھر ماموں جان اور مامی جان نے یہ رشتہ کیوں کیا؟ کیا یہی خواب تھے میرے جن کا میں نے برسوں سے انتظار کیا؟ امی آپ کیوں چلی گئی ہیں مجھے چھوڑ کر، اس ظالم دنیا کے حوالے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، رو رو کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر سے جب وہ پانی کا گلاس پکڑنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے چھٹک کر زمین پر گر گیا، جس کی آواز سے بالاج کی آنکھ کھل گئی کہ کیا ہوا ہے، کیا شور مچا رکھا ہے۔ وہ اٹھا اور فوراً کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ گلاس اسے بولا تک نہ جا رہا تھا، جبکہ بالاج اسے نائٹ ڈریس میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے شاید آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ پہن کیا رکھا ہے تم نے؟
تو یہ سب تمہاری پلاننگ تھی میرے قریب آ کر مجھے رجھانے کی. تمہیں کیا لگا تم میرے سامنے یہ سچ سنور کر آؤ گے؟ میں تمہاری جوانی کو خراج پیش کروں گا؟ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جس پر وہ سسک اٹھی. نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. الماری میں مجھے جو ملا میں نے پہن لیا، اور کوئی بات نہیں. مومل سسکتے ہوئے بولی اس کے جنون خیزیوں پر. اوہ، یہ تو جھوٹ ہے، کیونکہ الماری کپڑوں سے بھری پڑی ہے. اصل میں تم اپنا جسم دکھا کر مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر تم یہ بات نہیں جانتی کہ تم نے اپنی ہی عزت کو خطرے میں ڈال لیا ہے. تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا بغیر چھوئے؟ وہ اپنی انگلیاں اس کے جسم پر ٹریس کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ بلک اٹھی. شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، کیونکہ اب وہ اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا. نہیں، پلیز ایسا مت کریں. وہ اس کی انگلیوں کو آگے سرکتے دیکھتے ہوئے چیخی، کیونکہ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا. شادی کی مصروفیات میں فوزیہ بیگم کو وقت ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اپنی بہو کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ بات چیت ہی کر لیں. ایک دن فوزیہ بیگم کمرے میں آئی اور مومل کو پیار کرنے لگی. مامی جان، ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ حامد جان، پوچھو. مامی جان، جب آپ اور ماموں جان جانتے تھے کہ بالاد مجھے پسند نہیں کرتا تو پھر کیوں ہماری شادی کروائی؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئیں. کیا بالاد نے تم سے کچھ کہا ہے؟ مامی جان، وہ تو مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے. ان کے رویے سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ زبردستی یہ رشتہ نبھا رہے ہیں. نہیں نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے. بس اتنی جلدی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کروں گی اس سے. وہ دونوں ساس بہو بات کر رہی تھی کہ اتنے میں بالاج کمرے میں انٹر ہوا. میرے کپڑے نکال دو، مجھے ایک ضروری بزنس ایونٹ میں جانا ہے. وہ سرد لہجے میں بولا. یہ کون سا طریقہ ہے بیوی سے بات کرنے کا؟ یہ بات تم پیار سے بھی تو بول سکتے تھے نا. تمہارا جو بھی بزنس ایونٹ ہے وہاں تم اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ اس کا وہاں کیا کام؟ تمہارے بابا کے ساتھ میں بھی بہت سارے بزنس ایونٹس میں جایا کرتی تھی، تو اب تم بھی اپنی بیوی کو لے کر جایا کرو گے، سمجھے؟ نہیں امی، بالکل بھی نہیں. آپ تو پڑھی لکھی ہیں، چیزوں کی سمجھ ہے آپ کو، اس لیے بابا لے کر جاتے تھے. اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں. بس بہت ہو گیا بالاج، میں نے کہہ دیا ہے تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے. امی پلیز ضد نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر تم اسے بھی ابھی نہیں لے کر جا سکتے تو رات میں تم اسے باہر ڈنر کے لیے لے کر جاؤ. امی کیوں کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ جو میں نے تم سے کہا ہے چپ چاپ وہ کرو. ٹھیک ہے، لے جاؤں گا رات میں اسے ڈنر پر. وہ منہ بنا کر بولا. فوزیہ بیگم نے اجمل صاحب کو بھی یہ بات بتائی کہ بالاد نے مومل سے کہا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، یہ شادی اس کی پسند سے نہیں ہوئی. یہ بات سن کر اجمل صاحب غصے میں آ گئے. اس کو ایک بار گھر آ لینے دو. اس کی ہمت کیسے ہوئی مومل سے یہ سب کچھ کہنے کی؟ جب وہ بزنس ایونٹ سے گھر واپس لوٹا تو مومل ٹی وی لاؤنج میں بالکل تیار بیٹھی اس کا انتظار ہی کر رہی تھی. آج اس نے ریڈ کلر کا نہایت خوبصورت ڈریس پہنا تھا، جس میں وہ بالکل ایک گلاب کے پھول کی طرح لگ رہی تھی. آپ آ گئے؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی. تم اتنا تیار ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ آپ کو یاد نہیں ہے آج ہم نے ڈنر پر جانا ہے؟ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، مگر میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں. اس کی اس بات پر اس نے معصومانہ انداز میں کہا. تو کوئی بات نہیں، ہم کل چلے جائیں گے، آپ آج آرام کر لیں. اتنے میں اجمل صاحب اپنے کمرے سے نکل کر آئے. کل کیوں جانا ہے؟ آج ہی جاؤ دونوں. اور بالاش، تم خبردار، اگر تم نے مومل سے کوئی بھی فضول بات کی تو یہ تمہاری بیوی ہے. اب یہی تمہارا سب کچھ ہے. کیا کہا تھا تم نے اس سے کہ تمہاری مرضی شادی شامل نہیں ہے اس شادی میں؟ ابھی کے ابھی اس سے معافی مانگو تم. مگر بابا، میں نے کہا ہے ابھی کے ابھی معافی مانگو. نہیں ماموں جان، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مومل جھٹ سے بولی. بیٹا تم لوگ جاؤ، پہلے ہی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. فوزیہ بیگم کمرے سے نکلتی ہوئی بولی. بالاج غصے میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا. مومل بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی. یہ بات تم نے بابا کو بتائی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کہا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ ڈر سی گئی. وہ کیا وہ غصے سے دھاڑا تو وہ رونے لگی. رونا بند کرو، مجھے تمہاری آواز نہ آئے. گاڑی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی. مومل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی. بالاج نے ایک لمحے کو آنکھیں سڑک سے ہٹا کر مومل پر ڈالیں تو وہ گالوں پر بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی معصومیت، اس کی کمزوری اور اس کی ڈری سہمی حالت دیکھ کر بالاج کے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا. گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی تھی، جیسے بالاج کا غصہ بھی تھوڑا تھوڑا ٹوٹنے لگا ہو. یہ لڑکی اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیوں ہر بار آنسو میں ڈوب جاتی ہے؟ دل ہی دل میں اس نے سوچا. مومل نے سسکتے ہوئے سر گھٹنے سے لگا لیا. بالاج نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں پہلی بار کہا تھا. رونا بند کرو مومل، جب تم روتی ہو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. مومل نے آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اب بھی سخت چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا، مگر آنکھوں کی گہرائی میں کچھ اور ہی تھا، ایک انجانی سی کشمکش. بالاج نے ہلکی آواز میں کہا. تمہیں پتہ بھی ہے جب تم روتی ہو تو تم بالکل ایک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو مجھے. یہ کہہ کر اس نے تیزی سے نظریں سڑک پر جما لی. مومل کی سانس تھم گئی. یہ پہلا لمحہ تھا جب اسے لگا کہ بالاج کے دل کی دیوار میں شاید کہیں ایک نرم سا رفتہ موجود ہے.
جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو، اپنا منہ صاف کرو، ہم ریسٹورینٹ پہنچ گئے ہیں۔ وہ گاڑی پارک کر رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو ایلیزے کی کال تھی۔ ہیلو، ہاں ایلیزے، کیسی ہو؟ میری چھوڑ، تم اپنا بتاؤ، تم کہاں مصروف ہو؟ شادی کے بعد تو جیسے تم مجھے بھول ہی گئے۔ کیا اتنا مصروف ہو گئے اپنی بیوی کے ساتھ؟ نہیں یار، بس وہ بزنس میں تھوڑا بزی۔ مجھے یہ بتاؤ تم میری شادی میں کیوں نہیں آئی؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ میں کیوں آتی ہوں تمہاری شادی میں؟ کیا مطلب کیوں آتی؟ تم میری دوست ہو اس لیے تم کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں سکے بالاج۔ علیزے، ابھی میں مومل کے ساتھ باہر جانا پہ آیا ہوں، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر علیزے کا دل جل گیا۔ باہر؟ باہر کہاں آئے ہو؟ ایک ہی تو فیوریٹ جگہ ہے میری، بس وہاں ہی لے کر آیا ہوں اسے۔ یہ کہہ کر بالاج نے کال بند کر دی۔ ہم باہر ہی بیٹھیں گے، انڈور بیٹھنا مجھے پسند نہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بالاج نے ویٹر کو آرڈر دیا، موبائل ٹیبل پر رکھا اور مومل کو دیکھنے لگا۔ آج تم کچھ اپنے بارے میں بتاؤ مجھے۔ میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں؟ کچھ بھی بتا دو۔ کیا تمہارے فرینڈز نہیں ہیں؟ نہیں، میرے کوئی دوست نہیں ہیں۔ گاؤں میں لڑکیاں گھر سے باہر ہی نہیں جاتی۔ ارے یہ کیسی زندگی ہے؟ زندگی میں دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے، مومل نے نظریں جھکا کے دھیرے سے کہا۔ میں نے تو کبھی دوست بنانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں بالاج۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں صرف پڑھنے جاتی ہیں یا گھر کے کام کرتی ہیں، بس باہر کی دنیا تو جیسے ہم سے بہت دور ہے۔ بلال نے کرسی پر تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پھر تم نے کبھی چاہا نہیں کہ تمہارا بھی کوئی دوست ہو جس سے تم دل کی باتیں کر سکو؟ مومل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ نہیں۔ باہر لان میں نرم روشنی اور ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بالاج نے باتوں کے دوران آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھایا اور مومل کے نازک ہاتھ کو اپنی سخت انگلیوں میں بیچ میں لے لیا۔ مومل کا سانس رک گیا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ ہڑبڑا کر نظریں جھکا گئی اور اس کے لب کپانے لگے۔ کیا ہوا؟ پلار نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ میں نے کاٹ تو نہیں کھایا، بس ہاتھ ہی تو پکڑا ہے۔ مومل کے لب تھر تھرائے۔ بالاج چھوڑے میرا ہاتھ۔ لیکن اس کی آواز خود اس کے دل کی دھڑکن میں دب گئی۔ بالاج نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لرزتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ مومل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، دل بے قابو سا ہونے لگا۔ اس لمحے دونوں کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ پہلی بار اپنے لیے اپنے شوہر کے منہ سے اتنے اچھے الفاظ سنے تھے اس نے۔ اچانک پیچھے سے کسی کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی۔ مومل نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر بالاج نے نہیں چھوڑا۔ ایلیزا ان کی طرف آ کر ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں سیدھی بالاج اور مومل کے جڑے ہاتھوں پر جا ٹکی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصہ اور دل میں آگ جل اٹھی۔ واہ بالاج خان! وہ طنزیہ ہنسی۔ یہی سب دیکھنا رہ گیا تھا اب؟ تم اس گاؤں کی لڑکی کے ساتھ یہاں ڈنر ڈیٹ کر رہے ہو؟ مومل کا چہرہ شرم کے مارے سفید پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا مگر بالاج پرسکون سا کرسی پر ٹیک لگا کر ایلیزے کو دیکھتا رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایلیزے کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے تو میری تم سے بات ہوئی ہے نا؟ تم تو مجھ سے ناراض تھی نا؟ ہاں وہ تو میں ابھی بھی ہوں، کم از کم اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے تو شادی کر لیتے ہیں۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی بالاج خان، تمہیں تو مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے تھی۔ مومل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے وجود پر ایلیزے کی تیز نظریں کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ ایلیزے نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ رکھا اور تیز لہجے میں کہا۔ تم بھول رہے ہو بالاج خان، تمہارا مقام، تمہارا انداز، سب کچھ ایک الگ کلاس کا ہے، اور یہ گاؤں کی لڑکی یہ تمہاری زندگی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، لوگ ہنسیں گے تم پر۔ پلار نے سیدھی آنکھوں سے ایلیزے کو دیکھا، آواز بھاری مگر قابو میں تھی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن ہاں مجھے یہ پرواہ ہے کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ایلیزے کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور تیز ہو گئی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ لڑکی یا مومل تمہارے دل کے قریب ہے؟ بالا لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ اس کی نظریں مومل کے جھکے چہرے پر ٹک گئیں۔ مومل کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ بالال نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہو سکتا ہے، شاید تم سے زیادہ۔ یہ سن کر ایلیزے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ایلیزے، تمہیں میں اپنی اچھی دوست کہتا ہوں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو میرے اور میری بیوی کے بارے میں؟ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے مومل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ ہم ادھر بیٹھ کر اپنا ڈنر انجوائے کریں گے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے، شان اور زینب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے تم لوگ آ گئے، دیکھو یہ دونوں کب سے بیٹھے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور تم لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی لائے ہیں۔ کیسا سرپرائز؟ بلال نے شان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو جناب، کل تم دونوں ہنی مون ٹرپ پر جا رہے ہو۔ میں نے کہا اب میں اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، یہ میرے اور زینب کی طرف سے تم دونوں کے لیے شادی کا تحفہ۔ ارے یار اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی میرے یار۔ مومل، بابی کو اپنے روم میں لے کر جاؤ، اپنا روم دکھاؤ بابی کو، فالاد نے کہا تو وہ دونوں فوراً اٹھ کر چلی گئیں۔ یہ بتاؤ ڈنر کیسا رہا؟
ڈنر اچھا تھا مگر وہاں علیزے پہنچ گئی اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کری تھی وہ۔ علیزے وہاں کیسے پہنچ گئی؟ شان نے حیرانگی سے کہا۔ جب ہم ریسٹورانٹ پہنچے تھے تو اس کی کال آئی تھی کہ تم کہاں مصروف ہو، شادی کے بعد بدل گئے ہو یہ وہ۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ وہاں ریسٹورانٹ ہی پہنچ گئی اور نہ جانے سے کیا ہو گیا مومل کے بارے میں عجیب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ او اچھا، اس کا مطلب ہے میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ کیسا شخص؟ مجھے لگتا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، تمہیں پرپوز کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات پر بالاج خان کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم شان؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے بالاج، اسی لیے تو وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تم سے مومل کے بارے میں۔ ایسی باتیں کر کے وہ تمہیں مومل سے دور کرنا چاہتی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ایسی لڑکی کی باتوں میں بالکل بھی مت آنا ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آنے والا، تم جانتے تو ہو مجھے۔ جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ رات کو بالاج موبائل میں مگن تھا جبکہ مومل اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بالاج: ہاں جی بولو، کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ کون سی لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جو وہاں ریسٹورانٹ میں آئی تھی۔ اچھا وہ تو علیزے تھی، میری دوست ہے، یونیورسٹی کی فرینڈ ہے۔ میں جانتا ہوں تم اس کی باتوں سے ہرٹ ہوئی ہو، جو کچھ اس نے تم سے کہا بہت غلط کہا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، معافی نہ مانگے، بس اب ایسی لڑکی سے دوستی ختم کر دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اچھا جی، اچھا نہیں لگتا میری بیگم کو؟ جی ہاں ٹھیک ہے بیگم، جیسا آپ کہیں۔ اگلے دن وہ دونوں اپنے ہنی مون ٹرپ پر جانے کے لیے نکل گئے اور یہ ٹرپ انڈونیشیا کا تھا۔ مومل کے لیے سب کچھ بہت نیا تھا، وہ بہت زیادہ خوش بھی تھی اور نروس بھی۔ جب وہ ہوٹل پہنچے تو بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ بالا تو جاتے ہی سو گیا، جبکہ مومل کو تو نئی نئی چیزیں دیکھ کر نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب بالا سو کر اٹھا تو اس کے پاس ہی لیٹی تھی۔ بالا نے جھٹ سے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ کیسا لگ رہا ہے میری بیوی کو انڈونیشیا آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کی تو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ بس یار بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی مجھے۔ تم نہیں سوئی کیا؟ نہیں میں نہیں سوئی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ میں نے ساری نیندیں پوری کر لی ہیں، اب سارا وقت میری بیوی کا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے پیچھے کرنے لگی۔ مگر کیا ہو گیا؟ تم اتنا جھجک کیوں رہی ہو؟ ہم ہنی مون پر آئے ہیں، یہاں سب یہی کرتے ہیں۔ مگر تمہیں ابھی تک عادت نہیں ہوئی۔ کیسی بیوی ہو تم جسے کچھ بھی نہیں پتا کہ شوہر کو خوش کیسے کرنا ہے؟ آج کل کی لڑکیاں تم سے بہت آگے نکل چکی ہیں، تم ہو کے بدھو ہو۔ وہ غصے سے بیڈ پر سے اٹھا، واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور وہ منہ بنا کر بیڈ پہ ہی لیٹی رہی۔ شام کو وہ اپنے روم سے باہر بیٹھے موسم انجوائے کر رہے تھے، جہاں آس پاس بہت ساری لڑکیاں تھیں جنہوں نے نازیبا قسم کے لباس پہن رکھے تھے۔ مومل تم بھی ایسا ڈریس پہنو نا میرے لیے۔ نہیں بالاج، میں نہیں پہنوں گی۔ اور آپ ان لڑکیوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم بھی ایسا ڈریس پہن لو، میں نہیں دیکھوں گا انہیں۔ نہیں پلیز ضد نہ کریں، میں نہیں پہن سکتی اس طرح کا گندا ڈریس۔ تم گاؤں کی پینڈو لڑکی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں۔ پتہ نہیں کیوں میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی علیزے، یہ گاؤں کی پینڈو لڑکی ہے، یہ کبھی مجھے سمجھ نہیں سکے گی۔ اس لیے میں امی ابو سے کہتا تھا مجھے اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ اس پینڈو کو تو یہ نہیں پتا یہاں کیا کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ پوری رات گزر گئی اور وہ اسے منا رہی تھی، مگر مجال ہے اس نے نظر اپنی بیوی کی طرف بھی دیکھا ہو تو اکیلے ہی وہ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے چلا گیا تھا، جبکہ وہ پوری رات بھوکی رہی اور روتی رہی۔ کل کے ٹکٹ کروا کر اسے واپس گھر لے جاؤں گا اور پھر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ لڑکی بالکل بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جتنا ہو سکے بالاج سے دور رہو، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو مومل کے سامنے باتیں کرو گی تو وہ اپنے شوہر سے دور ہو جائے گی، یا پھر یہ سب باتیں کر کے تم بالاج کو مومل سے دور کرو گی؟ میری بات یاد رکھنا علیزہ، ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون ٹرپ پر ہیں اور بہت خوش ہیں، اس لیے تمہاری مہربانی ہے اپنے اسٹینڈرڈ کا لڑکا ڈھونڈو، کیونکہ بالاج خان تم جیسی لڑکیوں پر تھوکتا بھی نہیں۔ تم بس اس کی ایک اچھی دوست تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس لیے اب اس کے راستے میں بھی مت آنا۔ شان نے اپنے دوست کا گھر بچانے کے لیے علیزہ کو ان کی زندگی سے نکال دیا۔ کیا کروں کیا کروں؟ زینب بھابی نے کہا تھا اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے تو جیسا وہ کہے گا ویسے کرتی جانا۔ لگتا ہے اب ان کی بات ماننے کا وقت آ گیا ہے، مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی اس رشتے کے لیے۔ میں اس کے لیے خود کو بدلوں گی تو یہ میرے لیے خود کو بدل دے گا۔ اب سے میں وہی کروں گی جو بالاج کہیں گے۔ وہ دل میں سوچتی کمرے میں گئی اور اپنی شوہر کی پسند کا لباس پہنا اور جا کر اس کے پاس لیٹ گئی۔ بالاج یہاں دیکھیں میری طرف، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، ایک بار دیکھیں تو صحیح۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شارٹ میرون نائٹی میں اس کی بیوی کیا غضب لگ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر کے اپنے بھاری وجود اس کے وجود پر رکھ کر وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا اور دنیا کی رنگینیوں کو بھول بیٹھا۔ اگلے دن صبح گھر سے کال آئی، فوزیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ دونوں 2 گھنٹے کے اندر ٹکٹ کروا کر پاکستان واپس آ گئے۔
جب وہ ایئرپورٹ سے گھر جا رہے تھے تو بالاج کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے اسے خبر ملی کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو نہیں پایا۔ بالاج گاڑی دیکھیں، جلدی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، وہ چیخی تو بالاج کو ہوش آیا، اس نے فوراً گاڑی سائڈ پہ لگائی۔ شکریہ، اگر تم نہ بتاتی تو شاید ہم دونوں اس وقت اوپر پہنچے ہوتے۔ اس نے گہری سانس لی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مامی جان کی دیکھ بھال کروں گی جا کر، فکر نہ کریں۔ گھر آ کر نہ مومل نے آرام کیا، اپنی مامی جان کی خدمت میں لگ گئی، کیونکہ اپنی ماں کے بعد وہ کسی رشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک اس کی مامی جان اور ماموں جان ہی تو تھے جنہوں نے اس کا اچھا سوچا تھا، اپنے گھر کی بہو بنا کر اسے عزت دی تھی۔ مومل نے دن رات اپنی مامی جان کی خدمت کی اور بالاج کا دل آخر کار جیت ہی لیا۔ مجھے معاف کر دو مومل، میں تم پر غصہ کرتا تھا، تمہیں ڈانٹتا رہتا تھا، یہ ہائی اسٹینڈرڈ کے چکروں میں تمہیں اتنا ذلیل کیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ اس علیزہ کی باتوں میں آ کر میں نے تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا، مگر تم نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ تم بہت اچھی ہو، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ماں نے مجھے کسی سے بدتمیزی کرنا سکھایا ہی نہیں تھا بالاج، بس جب آپ اس علیزے سے بات کرتے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ اب میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اچھی دوست بھی نہیں ہے اور ایک اچھی لڑکی بھی نہیں ہے جو اپنے ہی دوست کا گھر خراب کرنے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، کیا کیا سوچنے لگ گیا تھا میں، مگر سچ بتاؤں تو دل کا برا نہیں ہوں میں۔ جانتی ہوں، اب زیادہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں مجھے باہر گھمانے لے کر جائیں گے۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ۔ بیگم میں تو کہتا ہوں ہنی مون ٹرپ پر چلے جاتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ وہ آنکھ ونک کرتا بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ سمجھ گیا، میری